السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرات صحابہ کا جل ہے 1 نمبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے صحابی کو دعوت دینا جس کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا حضرت ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ وہاں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا یہ پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کس کو پکارتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے اللہ عز و جل کو پکارتا ہوں، جس کی صفت یہ ہے کہ جب تم کو کوئی نقصان پہنچے اور تم اس کو پکارے تو وہ تمہارے نقصان کو دور کر دے، اور جب تم چٹیل میدان میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس کر دے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو کبھی گالی نہ دینا، کسی چیز کو کبھی گالی نہ دینا، یہ ہر کسی کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے، جانور کو بھی گالی نہ دینا۔ حکمراں کو شک ہوا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئن فرمایا یا احدن فرمایا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی اونٹ یا کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ تھا اس کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں نے ہاتھوں کے پوروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرتبہ قسم کھائی، ہاتھوں کے پوروں کے تعداد سے بھی زیادہ قسم کھائی تھی کہ نہ میں کبھی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کروں گا۔ اور حضرت معاویہ نے یہ فرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے پوروں کی تعداد کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس لے ہی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عظیم ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا دین اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام یہ ہے کہ تم یہ کہو میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا دیا اور اللہ کے علاوہ باقی سب سے میں الگ ہو گیا، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، دونوں مسلمان آپس میں بھائی اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور مشرک آدمی جب مسلمان ہو گیا تو اب اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس وقت قبول فرمائیں گے جب وہ مشرکوں سے جدا ہو جائے، یعنی ہجرت کر لے۔
مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، مگر سنو، بات یہ ہے کہ میرا رب مجھے بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کیا میرا دین تو نے میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو میں عرض سکوں گا، اے میرے رب، ہاں میں نے پہنچا دیا تھا۔ غور سے سنو، تم میں سے جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا دین پہنچائے۔ غور سے سنو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بند کیے ہوئے ہوں گے، یعنی تم بات نہیں کر سکو گے، اور سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دے گا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہمارا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی تمہارا دین ہے، جہاں بھی رہ کر تم اس پر اچھی طرح چلو گے یہ دین تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے، دین بہت آسان ہے۔ دیکھو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمانا پوری امت کے لیے، ساری امت جہنم سے بچ کر جنت جانے والے بن جائے۔ تو اس لیے دیکھو ہر وہ عمل جس میں اخلاص ہو، اللہ پاک صرف وہی عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔